مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلا اتوار ہم نے ایک بڑا خوبصورت اتوار اور بڑی ہی یادگاری کا اتوار منایا تھا۔ کلیسیا سے مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کس چیز کا اتوار تھا؟ عید پینتیکوست کا اتوار تھا، روح القدس کے نزول کا اتوار تھا، اور اس بات کو بھی بتایا گیا کہ اس روز روح القدس نازل ہوا، گویا کلیسیا کا جنم ہوا، اور یوں ساری کلیسیا کے لیے ایک طرح سے یہ شکر گزاری کا اتوار بھی ہے۔ عید پینتیکوست کے حوالے سے جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے تھے تو ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ ایسا گناہ ہے جو روح القدس کے خلاف کیا جاتا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آج ہم اس ناقابل معافی گناہ پر جو معاف نہیں ہو سکتا ہے اس کو آج کی عبادت میں جانیں گے کہ وہ کون سا غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہے اور جس کی معافی، جس کی تلافی خدا کی حضوری میں نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات کو سیکھنے کے لیے خداوند کے پاک کلام کی طرف تھوڑی دیر اپنی غور کریں گے، نظر دوڑائیں گے تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 12واں باب 31ویں آیت سے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو وہ اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑے ہی سادہ عام فہم الفاظ میں یہ بات نہایت ہی خوبصورتی سے واضح کر دی ہے کہ آدمیوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفر حق کے خلاف کیا جائے گا، بولا جائے گا، اور جو روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہو جاتا ہے؟ مقدس متی میں اس نے کو رقم کیا ہے۔ مقدس مرکز کے 3 باب کی 20ویں آیت سے آگے ہم جب پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی یہ الفاظ وہاں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 11ویں باب اور 14ویں آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں تو یہی الفاظ ہمیں ملیں گے۔ گویا خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کی رہنمائی میں یہ بات کہی اور ہم تک پہنچائی ہے، اور اناجیل کو رقم خدا کی مرضی سے ہوا اور خدا کے بندوں نے اس میں لکھا ہے۔ بائبل مقدس یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ زبور کی کتاب کے 86 نمبر اگر زبور کو دیکھیں تو اس کی 6 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے،
وہ بخش دینے والا خدا ہے۔ میں آپ کے لیے زبور 86 کی 6 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے کہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، لیکن پھر بھی ایک گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے گناہ کے لیے اس کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کے لیے عام سے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غلطی، یا گناہ کے لیے ہم مطلب لے سکتے ہیں قصور، بدی۔ گناہ کے لیے ایک متبادل لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے خطا۔ خطا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نشانہ چوک جانا۔ گناہ کے لیے ہم دوسرا لفظ یہ بھی سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ گناہ ہے کیا چیز؟ نافرمانی ہے، جو کام خدا کو ہمارے پسند نہیں ہے وہ گناہ ہے۔ خدا کی مرضی پر نہ چلنا گناہ ہے۔ اور یونانی زبان میں پالوس رسول نے اپنے خطوط میں اس جب الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو یونانی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گناہ کے لیے، ہمراتا۔ ہمراتا گناہ کے لیے پالوس رسول نے اپنی خدمت کے دوران اور خطوط میں 60 دفعہ استعمال کیا ہے۔ گناہ کی سادہ سی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مخلوق کی کوئی بات جو خدا کی پاک ذات سے مطابقت نہیں رکھتی، یا مخلوق کی کوئی بھی بات جو خدا کی پاک ذات کے اور اس کے خلاف ہے، گناہ کہلاتی ہے۔ خدا کی پاک ذات کے خلاف جو بات ہے یا اس کے مطابقت بات نہیں رکھتی ہے، جو باتیں خدا کو پسند نہیں ہیں وہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے بات۔ بائبل مقدس میں بڑا صاف اشارہ ملتا ہے کہ نسل انسانی نے ایسی مخلوق ہے جس نے گناہ کیا، بلکہ بائبل میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نسل انسانی کے علاوہ بھی جو مخلوق ہے اس نے بھی گناہ کیا۔ اور اگر ہم یہودا کا خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا۔ فرشتوں سے بھی خدا کی مرضی کے مطابق کام نہ ہوا، وہ انہوں نے بھی گناہ کیا۔ اسی طرح سے جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا۔ گناہ خدا کی مرضی کے مطابق جو کام نہیں ہوتا ہے وہ گناہ ہے۔ اگر اسی طرح سے یوحنا کی انجیل میں بھی دیکھیں، اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں تو ابلیس کو جھوٹا اور جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ گویا گناہ انسانی نسل انسانی سے ہوا، گناہ فرشتوں سے ہوا، اور اگر نسل انسانی کی طرف جایا جائے تو بائبل مقدس میں ہمیں آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور سزا کے طور پر وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح جب ہم تواریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں بادشاہوں کا ذکر ہے، جو اسرائیل کے بادشاہ بڑے بڑے ہو کر گزرے۔ سب سے پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ تھا، جو خدا کی نافرمانی ہوئی اور لکھا ہے کہ خدا کی روح اس سے اٹھ گئی۔ داؤد سے گناہ ہوا، داؤد کے بیٹے سلیمان نے گناہ کیا اور خدا کے ان سے گناہ سرزد ہوئے اور خدا ان سے ناراض رہا۔ اسی طرح اگر
دیکھا جائے تو ساؤل نے 40 سال حکومت کی، داؤد نے 40 سال حکومت کی، داؤد کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے 40 سال حکومت کی، اور سلیمان بادشاہ کے بعد اسرائیل کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف یہودا کی سلطنت ہے، ایک طرف اسرائیل کی سلطنت ہے، اور دونوں سلطنتوں میں، دونوں ملکوں میں خدا کے طرف سے بادشاہ مقرر ہوتے رہے۔ اور یہودا کی سلطنت جو ایک طرف ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے منسی، جس کا ذکر تواریخ کی کتاب میں آتا ہے، اور اس کا دورانیہ، بادشاہت کرنے کا دورانیہ وہ سب سے زیادہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ منسی بادشاہ جب 12 برس کا تھا تو بادشاہت پہ کھڑا ہو گیا، بادشاہی کرنی شروع کی، اور اس کی حکومت 55 برس تک رہی۔ اس نے 55 سال حکومت کی۔ سب بادشاہوں میں سب سے لمبا دورانیہ منسی بادشاہ کا تھا۔ اور جب ہم دوسرا سلاطین اور اس کا 21واں باب آغاز سے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی منسی بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں اچھے نہیں تھے۔ گویا منسی بادشاہ نے خدا کو ناراض کیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، بلکہ اپنی سلطنت میں اس نے خدا کو ناراض کیے رکھا۔ لکھا ہے کہ اس نے خدا کے حضور بدی کے وہ کام کیے جو خدا کو پسند نہیں تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت کے دور میں یسیرتوں کو، مورتوں کو بنوایا اور اس کے آگے پوجا کی۔ اس نے اپنے فرزندوں کو آگ پر چلوایا کہ وہ معبودوں کو خوش کر سکیں۔ وہ جادوگروں اور جنات کے تابع کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملا رہا، اور لوگوں کو زبردستی ان کے ماننے، ان کی پوجا کرنے کے بارے میں اکساتا رہا۔ یہ منسی کے کام تھے جو برے تھے، خدا کو پسند نہیں تھے۔ منسی خدا کے کلام کی نفی کرتا رہا، کیونکہ خدا کے بندے بادشاہ منسی کے پاس آ کر اس کو کلام کی بابت سکھاتے رہے، وہ ان کو رد کرتا رہا، گویا وہ گناہ کرتا رہا۔ لکھا ہے منسی نے اتنا خون بہایا کہ یروشلم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، ایسی لوگوں کا خون بہایا جو بے گناہ افراد تھے، اور بے شمار اس نے ایسے کام کیے جو خدا کو پسند نہیں تھے۔ لیکن جب ہم تواریخ کی دوسری کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے 23ویں باب کو، تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب منسی بادشاہ کی یہ ساری روش کو دیکھا تو اس پر شاہ اسور کو چڑھایا۔ اسور نے چڑھائی کی اور بادشاہ کو، منسی بادشاہ کو رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ملک بابل میں لے گئے۔ اور جب وہ قید کی حالت میں تھا تو یہ لکھا ہے کہ منسی خاکسار بن گیا۔ منسی اپنے باپ دادا کے خدا کو یاد کر کے رویا، اور اس کے حضور میں اس نے معافی مانگی، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، اور اس کی دعا کو سنا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور پھر اس کی سلطنت میں اس کو بحال کیا۔ خدا معاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ ہر طرح کی بدکاری کو، بدی کو وہ بخش دینے والا خدا ہے، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو پاک روح کے خلاف ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے گناہوں کو معاف کیا، منسی کی بات کر رہے ہیں ہم، منسی کے گناہ کو معاف کیا، اور جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اس کے 5ویں باب میں ایک ایسا مفلوج شخص کا ذکر آتا ہے کہ جس کو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں لا سکتے تھے،
تو انہوں نے چھت کو ادھیڑا اور اس مفلوج کو لٹکایا، تو لکھا ہے کہ ان کا ایمان دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کو معاف کیا۔ خداوند یسوع مسیح خود گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ وہ سارا اختیار ہونے کے باوجود بھی لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی ابن آدم کے خلاف بھی بات کرے تو وہ بھی معاف ہو سکتی ہے، لیکن جو روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ پالوس رسول نے بھی کہا، اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ پھر لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں سے ایسے تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر اپنے لوگوں کو جو اس کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ گالیاں بکنے والا ہے، اگرچہ وہ ظالم ہے، اگرچہ وہ لالچی ہے، اگرچہ وہ شرابی ہے، اگرچہ وہ زناکار ہے، عیاش ہے، حرام کار ہے، یہ سارے گناہ مٹ جائیں گے، لیکن ایک گناہ نہیں معاف کیا جائے گا جو روح القدس کے خلاف کیا جائے گا۔ پالوس رسول نے بھی اس بات کا بیان کیا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل کا جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا ہے، تو در حقیقت خداوند یسوع مسیح نے 12ویں باب میں اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک مفلوج کے ہاتھ کو ٹھیک کیا، اور فریسی اس مفلوج کے ہاتھ کو اور اس گونگے اور اندھے کو جس میں بدرو تھی، اور دوسرا واقعہ یہاں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک گونگا ہے اور وہ ساتھ اندھا بھی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی ٹھیک کیا اور اس میں سے بدرو کو نکالا۔ اور فقیہ اور فریسی اس بات سے بولتے تھے کہ یہ بدروہوں کے سردار باز بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تمہارا خیال غلط ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر جس بادشاہی میں لکھا ہے کہ ان کے خیالوں کو جان کر کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہوگا۔ شیطان کو نہیں نکال سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے روح القدس دینے کا اختیار ہے، میں روح القدس کی آگاہی سے آیا ہوں اور خدا کا فضل مجھ پر ہے۔ میں نے روح القدس کے ساتھ اس میں سے بدرو کو نکالا اور گونگے اور اندھے کو اچھا کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں اور خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آن پہنچی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط اس کے 4 باب کی 30ویں آیت میں کہ اگر پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے، ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ ہم پاک روح کو کس طرح رنجیدہ کرتے ہیں، اسی بات کو آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح
جو خدا کا بیٹا ہے وہ پاک روح کی آگاہی کے ساتھ اس دنیا میں آیا، روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں آیا اور پاک روح کی ہدایت سے وہ چلتا رہا، اور ہم سب نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ استفنس کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو استفنس نے اپنے اس بڑے بیان میں، اس بڑے سرمن میں بھی فقیوں اور فریسیوں، سردار کاہنوں کو، شرع کے عالموں کو بھی، اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں وہ ہم جب اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 51ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، استفنس کے الفاظ ہیں، آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم بھی روح القدس کے برخلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمیں ہر وقت آگاہی دیتا ہے، روح القدس ہمیں ہر وقت سکھاتا رہتا ہے۔ ہم جب بھی خدا کے حضوری میں آ جاتے ہیں، روح القدس ہماری رہنمائی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب بھی خدا کے پاک کلام کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب بھی خدا کی عبادت میں آ جاتے ہیں، گھر ہو، عبادت گاہ ہو، جہاں بھی ہو، خدا کا پاک روح جب ہم خدا کو پکارتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی آواز کو، جو ہمیں خدا کا پاک روح سکھا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے عمل ہماری طرف سے زیرو ہوتا ہے۔ ہم خدا کے پاک روح کو حاصل کر کے، جان کے، پڑھ کے، ہدایت پا کر اس پر نہیں چلتے ہیں تو گویا پاک روح کا ہم وہ گناہ کرتے ہیں جو ہمیں بار بار سکھاتا ہے، جو ہماری بار بار رہنمائی کرتا ہے۔ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم رہنمائی کو حاصل کرنے کے بعد عمل میں نہیں لاتے ہیں، گویا پاک روح کے خلاف ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں اگر ہم دیکھیں تو خدا کا بندہ پالوس رسول کا شاگرد تموتھیوس بھی اپنے پہلے خط میں اور اس کے پہلے باب میں اور اس کی 13ویں آیت میں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا اور میں اس خدمت میں آیا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم پر رحم ہو جاتا ہے، خدا کے پاک روح کی ہمیں آگاہی مل جاتی ہے، پاک روح کی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اور اگر ہم اس پر نہیں چلتے ہیں تو پاک روح کے برخلاف گناہ کرتے ہیں، ایسا گناہ کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ ہم گویا پاک روح کو مذاق سمجھتے ہیں کہ جب بھی کھولیں خدا کا کلام تو ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے، خدا کے گھر میں آنا ضرور ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے، خدا کے گھر میں آ کر دعا بھی کرنی ہے، ہم نے صبح شام عبادت بھی کرنی ہے لیکن زندگیوں سے عمل نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی ہے، ہم نے اپنی مرضی نہیں چھوڑنی ہے، خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہونا ہے، اور ہم نے پاک روح کی آگاہی میں نہیں چلنا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ شخص، اس کا گناہ نہ اس عالم میں اور نہ اس عالم میں، نہ اس وقت اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے اور اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلیسیائی ترقی کا انحصار جو ہے وہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں چلنے سے ہے۔ ہمارے اگر کلیسیا میں روحانی بیداری نہیں ہے، اگر ہماری کلیسیا روحانی طور پر بیدار نہیں ہے،
اور ابھی بھی ہم ان پرانے خیالات کا لے کر چل رہے ہیں، اپنی اناہ پرستی کی حالت میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو مسیح میں میرے عزیزو یہ وجہ ہے کہ ہم پاک روح کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، اور ہماری کلیسیاں کی حالتیں بگڑ رہی ہیں اور اب طریقہ شکار ہیں، اور ہم دن بدن نیچے کے نیچے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مشن نے کیا کیا، حالت ہماری اپنی ہی خراب ہے، ہم مشن کو نہیں کچھ کہہ سکتے، ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق نہیں چلتے ہیں، ہم پاک روح کی آگاہی پر چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم گھر سے ہی سوچ کر آتے ہیں کہ گرجے جائیں گے لیکن وہ جو کلام ہے اس پر ہم نہیں چلیں گے۔ اگر ہم اس بات کو سیکھ کر گھر سے ارادہ کر کر یہ آئیں کہ آج کا کلام خدا مجھے کلام کرنے کو ہے، میں جا کر سیکھوں گا، زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں گی، اور ہم پاک روح کے خلاف گناہ نہیں کریں گے، اور اس کی آگاہی میں چلتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم پاک روح کی آگاہی سے چلتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، خدا کا پاک روح جب بھی ہم سے مخاطب ہوتا ہے خدا کے گھر میں، یا ہم جب اپنے گھر میں دعا کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس رہنمائی میں چلنا شروع کریں، کلیسیا کی حالت بدل جائے گی، ہمارے گھروں کی حالت بدل جائے گی، ہم میں روحانی بیداری آ جائے گی، پاک روح کی وہ سچی نعمتیں، ابدی نعمتیں جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، خدا ہمیں کثرت سے عطا کرے گا، اور خدا ہمارے گھرانوں کو بابرکت بنائے گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اور ہماری کلیسیا کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.